السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی خوبصورت روڈ ہے، پل ہے، بائی پاس ہے، کہاں پر واقع ہے۔ اور آج کی اس کی ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ اس میں ایک حصے میں تو جیسا کہ تھمبنیل میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گاڑی ہے، اس کے اوپر دو بچے جو سے وہ گاڑی کے سن روف سے نکل کر کھڑے ہیں، تو اس کے بارے میں بات ہوگی کہ چھوٹے بچوں کو پلیز اس طرح نہ کھڑا کیا کریں، اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور دوسرا، مری آنے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جو انہیں راستے میں پریشانی ہوتی تھی، راستے میں ٹریفک جام اور سخت ٹینشن میں شکار رہتے تھے، اور ان کا گھنٹے سے لے کر 3 گھنٹے تک کا جو رش کھاپ میں سفر ہے وہ ضائع ہو جاتا تھا، وہ اب نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو ملتا رہے اور آپ انہی ویڈیوز کی روشنی میں اپنا پھر ٹور پلان کریں، اور ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور آن کیجیے گا۔ اور کیوں چینل ہمارا سبسکرائب کریں یہ بڑا ضروری ہے کہ جو دوست آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بھائی جان ہم پاکستان بھر کے سیاحتی مقامات کی اپڈیٹ دیتے ہیں، نہ صرف مری، نتھیا گلی، سوات، کلام، ناران، کاغان، ہنزا، گلگت، کمراٹ، چترال اور اسی طرح نیلم ویلی، سبھی جگہ کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا حق بنتا ہے کہ کم از کم آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں۔ ہمارا نمبر اسکرین پر آگے موجود ہے، کوئی بھی شخص ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، کسی حوالے سے کسی کو رینٹ کار کی سروس چاہیے، ہوٹل بکنگ کی چاہیے، تو وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ آگے اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہوگا۔ تو ابھی چلتے ہیں اپنے ٹائپ پورٹل کی طرف، اور اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک تو یہ کہ جو مری آنے والے لوگ تھے، چاہے وہ ایکسپریس وے سے آتے ہیں، چاہے وہ نارمل پرانا جی ٹی روڈ کی طرف سے آنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ایک بڑی ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب وہ لوگ اسلام آباد کی سری نگر ہائی وے پہ چڑھتے تھے، جہاں سے مری کنونشن اسلام آباد کنونشن سینٹر سے آگے، تو پھر آگے جاتے ہوئے جب لیک ویو پارک سے گزر کر آگے باراکو پہنچتے تھے تو پھر ان کے لیے سر درد شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن اس پہ بات کرتے چلتے ہیں، لیکن ساتھ یہ دیکھیں اب یہ ویڈیو آ گئی ہے، اس وقت دیکھیں یہ کوئی گاڑی ہے اور ہمارے سے آگے جا رہی تھی، یا مجھے گزشتہ روز جا رہے تھے مری کے لیے، تو دیکھیں کہ چھوٹے بچے سن روف سے باہر نکل کر کھڑے تھے، اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، وہ کوئی ذرا سی بھی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ جیسے دونوں ہاتھ رکھ کر اوپر اٹھنے کی اگر کوشش کریں تو تیز گاڑی چلنے کی صورت میں خدا نخواستہ اتنا سویر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ بچوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو پلیز خدا کے لیے چھوٹے بچوں کو کم از کم اس طرح کی چیز نہ کرنے دیں، یا تو بالکل آپ آہستہ سپیڈ رکھتے ہوئے بچوں کو پکڑ کے رکھ کر انتہائی احتیاط کے ساتھ کریں۔ یہ اتنی سپیڈ میں اس طرح کی گاڑی میں بچوں کو سن روف سے بالکل باہر نہ نکلنے دیں۔ بچے اکثر سائیڈ والی جو دروازہ ہوتا ہے اس کے شیشہ اتار کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی انتہائی خطرناک فعل ہے۔ تو خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بچوں کی جانیں جو ان کی بڑی قیمتی ہوتی ہیں، مجھے یہ دکھ لگا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جب بچہ کسی کا بیٹا بیٹی جو سے اولاد چلی جائے تو پھر اس کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ تو خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن اپنی احتیاط کریں، کیونکہ یہ اولاد کا جو دکھ ہے نا وہ بندے کو ساری زندگی رہتا ہے اور پھر کبھی وہ ختم نہیں ہو پاتا ہے۔ تو برائے مہربانی میری آپ سے درخواست ہے کہ برا اگر کسی کو لگے تو معذرت، کہ یار یہ کام بچوں کو نہ کرنے دیا کریں۔ اچھا جی، آپ بات کر رہے تھے تو یہ ہے جی باراکو کے پاس بائی پاس، یہ بائی پاس بنا دیا گیا ہے، اور اب آپ کو باراکو بازار نہیں جانا پڑے گا۔ اب یہ تقریباً 7 سے 8 منٹ میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ باراکو شہر کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ مری کی جانب آگے نکل جائیں گے۔ یہ کہاں سے آئے گا، یہ بائی پاس کہاں پر ہے، اس پر کس طرح جا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہے کہ جیسے ہی آپ اسلام آباد سے آپ کنونشن سینٹر سے مری کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آگے شاردا آتا ہے، پھر آگے لیک ویو پارک کا ٹرن آتا ہے، اور وہاں سے آگے چلتے ہوئے آپ پھر باراکو پہنچ جاتے ہیں۔
बाराकऊ शहर से थोड़ा सा पहले ही लेफ़्ट साइड पे आपने इधर से जाते हुए टर्न करना है, और इधर से टर्न करेंगे तो सामने आपको बाराकऊ का वो जो एक चेक पोस्ट सी बनी हुई नज़र आएगी। उस चेक पोस्ट से फिर आपने ऊपर चढ़ जाना है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए आप आगे एंड तक चले जाएंगे, और वहाँ से उतर कर फिर आप इस उस जगह जाके इसका आउट होगा, जहाँ से फिर आप डिसाइड करती हैं कि अब आपने पुरानी जीटी रोड के ज़रिए जाना है और या फिर आपने एक्सप्रेस वे के ज़रिए जाना है। तो ये वहाँ तक बिल्कुल अब नीट एंड क्लीन रास्ता हो गया, और टोटल 7 से 8 मिनट में आप वहाँ से जाकर आप बड़ी आसानी के साथ इस रास्ते को गुजार सकते हैं। और इसके ऊपर कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि क्या ये ऊपर कोई टूल प्लाजा वगैरह बना दिया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई टूल प्लाजा नहीं है। टूल प्लाजा वही पुराना 17 मील वाला या एक्सप्रेस वे वाला टूल प्लाजा है, और टूल प्लाजा की फीस भी कल मैं गया था, अगर एक्सप्रेस वे के जरिए जाते हैं तो 60 रुपये है, और अगर पुराने जीटी रोड के जरिए जाते हैं तो 50 रुपया अभी भी वहाँ के टोल प्लाजे की प्राइस इतनी ही है। तो दोस्त जो ईद के ऊपर इस सफ़र करेंगे, यहाँ पर आएँगे, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि अपने टाइम को आप शेड्यूल कर सकते हैं, कि जो लोग अपने टाइम में इस टाइम को मैनेज करते थे कि यार वहाँ जाकर हमें परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा रश होगा, खप होगा, वो अब ऐसी सिचुएशन नहीं है। हाँ, एक सूरत ज़रूर हो सकती है कि अगर मरी के अंदर, नथिया गली के अंदर इतना ज़्यादा रश बढ़ जाता है कि फिर ट्रैफ़िक को रोक दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में फिर 17 मील जो टूल प्लाज़ा है या एक्सप्रेसवे का जो टूल प्लाज़ा है, वहाँ पर से फिर लाइनें लग जाती हैं, तो फिर वो रश लंबा पड़ जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन मेरा ख़्याल है कि इस दफ़ा नहीं होगी। बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं जो इंतज़ामिया है, उनकी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को जाने दिया जाए। ये देख सकते हैं, ये इसका एंड पॉइंट है, और एंड पॉइंट से आगे फिर आगे टूल प्लाज़ा शुरू हो जाते हैं। तो छोटी-सी वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ अपडेट शेयर कर दें। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।